بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آج بڑی گرم اطلاعات ہیں، بڑی گرم انفارمیشن ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو گرفتاری ہے اس پر ایک طوفان ہے، اور جو آج انہیں عدالت میں بھی پیش کیا گیا اور جس طریقے سے وہاں پر کارروائی ہوئی اس پر بات کریں گے، وہ بھی ایک عجیب ہی انہونی ہے۔ یعنی جو کچھ آج عدالت سے جو ڈیمانڈ کیا گیا، اے این ایف نے جو ڈیمانڈ کیا، اس کی بھی مجھے لگتا ہے بہت کم مثالیں موجود ہیں۔ لیکن ایک بات جو پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہے، آج یہ ہدایت کی ہے وزارت قانون کو کہ وہ اراکین اسمبلی جن کے اوپر منی لانڈرنگ اور کرپشن کے مقدمات ہیں، ٹیکس ایویژن کے مقدمات ہیں، آپ قانون میں ایسی تبدیلی کریں کہ اب پھر ان کے پروڈکشن آرڈرز نہ ہو سکیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ مالی بدعنوانیوں میں ملوث ہیں، وہ پروڈکشن آرڈرز جب بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے، فزیکل ریمانڈ میں بھی ہیں، تو بھی وہ عدالت میں وہ جو تفتیش کرنے والے ادارے ہیں ان سے بچ کر وہ آ جاتے ہیں ایوان میں، اور وہاں پر پھر وہ ساری اپنی ایکٹیویٹی اور وہ سیاسی بیان بازی اور اس طرح سے وہ جو تفتیشی عمل ہے اس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کا جو انٹرویو کی بات ہے، اب اگر پروڈکشن آرڈر دیکھیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں وہ اسمبلی کے جو لوگ ہیں ان کو ہینڈ اوور کریں اس ایم این اے کو جس کے پروڈکشن آرڈر ہیں، وہ اجلاس میں جائے، اجلاس میں شرکت کرے اور اس کے بعد پھر وہ واپس کسٹڈی میں آ جائے، یعنی اس دوران کوئی بھی وہ بات نہ کرے۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب جن کے اوپر فیک بینک اکاؤنٹس کے الزامات ہیں، انہوں نے انٹرویو دیا لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر تو اگر اسپیکر صاحب اجازت نہ دیں تو کیمرے نہیں جا سکتے۔ کس نے یہ سب کچھ فیسیلیٹیٹ کیا؟ کیا کوئی اسپیکر صاحب سے بھی پوچھے گا کہ انہوں نے کس طرح کیمرہ آنے کی اجازت دی اندر؟ اور پھر ایک بات تو ہے کہ اگر انٹرویو کر لیا کسی چینل نے تو جس انداز میں اس کو رکوایا گیا ہے، میرا خیال ہے وہ سوچنا چاہیے جو لوگ رکوانے والے ہیں، اس لیے کہ یہ بہرحال جو ایک آزادی صحافت ہے اس پر ایک سٹگما تو ہے، اس کی کوئی بندہ اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ قانونی طریقہ اختیار کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن کیونکہ پاکستان کے اندر جو صحافیوں نے آزادیاں حاصل کی ہیں وہ اس کی ایک بڑی تاریخ ہے، اور میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص جس کے اوپر بڑے سنگین منی لانڈرنگ کے چارجز ہوں اس کو ایئر ٹائم نہیں ملنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان جس سچویشن سے گزر رہا ہے وہ پچھلے 10 سال وہ ساری تباہی میں بڑے اہم ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹ رہی ہے، یہاں پر معاشی پالیسیز نہیں تھیں اور بے پناہ انداز میں دولت کو لوٹا گیا، تو اس کا خمیازہ آج پاکستان کے لوگ بھگت رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج ہم پرانی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے نام پر غلط چیزیں کریں، غیر قانونی اقدامات کریں۔ صحافت کی جو آزادیاں ہیں، ایکسپریشن آف فریڈم جو ہے اس کو بھی ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور یہ بات میں عمران خان صاحب کی یہ جو بات ہے یہ بالکل یہ درست لگتی ہے کہ جو منی لانڈرنگ میں، مالی بے قاعدگیوں میں لوگ جو ملوث ہیں، جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا ہے، ان کو بالکل میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح ایئر ٹائم نہ دیں۔ امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا، برطانیہ میں ایسا نہیں ہوتا، جن لوگوں پر بدعنوانی کے بڑے چارجز ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے ایئر ٹائم نہیں ملتا کہ وہ ایک بیانیہ بنائیں۔ اور میں اس پہ بھی حیران ہوں کہ ماضی میں جو لوگ جنہوں نے سب کچھ کیا اب میڈیا ان کو ہیرو بنا رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، لیکن اس پر ہمیں جو قانونی راستے ہیں سارے وہی اگر ہم اختیار کریں گے تو یہ سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ کر سکے گی۔ اب آ جائیں ذرا رانا ثناء اللہ صاحب، یعنی یہ ایک عجیب بات ہے کہ 15 کلو سے زائد منشیات آپ کو ملی ہیں، اور آج اے این ایف نے عدالت میں جب وہ پیش ہوئے ہیں
تو جسمانی ریمانڈ کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ ایف آئی آر میں یہ درج ہے کہ ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے، ایف آئی آر میں یہ درج ہے کہ یہ جو بھی منشیات تھی یہ اسمگل کے لیے آ رہی تھی، اسمگلنگ کے لیے آ رہی تھی۔ تو بھائی پھر تو یہ تفتیش کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ کہاں سے آ رہی تھی، کہاں پر انہوں نے اسمگل ہونا تھا۔ ہاتھا پائی بھی ہوئی، لیکن آج اے این ایف والوں نے عدالت میں میجسٹریٹ کی یہ کہا جا کے کہ ہمیں ان کے کسی فزیکل ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ انہیں جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیں۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں پھر، یا تو اتنا زیادہ تعاون کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ سب کچھ بتا دیا ہے راتوں رات، اور ان کو کہا ہے کہ جناب یہ وہاں سے آئی تھی، یہاں پہ جا رہی تھی، اور اے این ایف نے کہا کہ تفتیش کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب پکڑنے والوں نے پکڑا تو کوئی اور طاقت بیچ میں آ گئی اور اس نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، رانا صاحب تو ہمارے اپنے آدمی ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر اے این ایف نے آ کے جوڈیشل ریمانڈ ان کا مانگ لیا، ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں مانگا۔ اب اللہ جانے کہ اس میں سچ کیا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ میری کچھ وکلاء سے بات ہوئی تو کچھ رپورٹروں سے بات ہوئی تو وہ انہوں نے بس اس طرح سے جواب دینے کی کوشش کی کہ وہ جب مال ریکور ہو گیا تو پھر ضرورت نہیں تھی ان کے جسمانی ریمانڈ کی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ایف آئی آر یہ کہہ رہی ہے کہ چیز اسمگلنگ کے لیے آ رہی تھی تو پھر یہ جاننا تو ضروری ہے نا کہ یہ آگے کہاں جانی تھی، کن لوگوں کے پاس جانی تھی، کہاں سے یہ آ رہی تھی، اور ماضی میں کہاں کہاں کس کس کے پاس گئی۔ اور صرف رانا صاحب نہیں، جو باقی 6 لوگ ہیں ان کا بھی فزیکل ریمانڈ، کسی کا جسمانی ریمانڈ نہیں۔ بہرحال اس میں دال میں کچھ کالا ہے یا پوری کی پوری دال کالی ہے، یہ تو اب آنے والے وقتوں میں ہوگا، لیکن جس انداز میں آج عدالت کے اندر اے این ایف نے ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں مانگا، اس سے یقیناً بہت سارے سوال اٹھتے ہیں اور بڑے شکوک بھی پیدا ہوتے ہیں۔ آخر میں ذکر کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کے کھانے کا۔ پالک گوشت، کریلے گوشت، بینگن گوشت کا تو خیر میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا، یہ تو ایک بڑی نئی ڈش ہے، میاں صاحب کو پسند ہے، یہ بتایا ہے شہباز گل صاحب نے کہ یہ کہہ رہی ہے نون لیگ کے میاں نواز شریف صاحب کا کھانا بند کر دیا گیا۔ پنجاب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو لے کے آئیں گے، کھانا بند کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس لیے کہ جو میاں صاحب کو کھلایا جا رہا ہے، جو میاں صاحب کھا رہے ہیں، وہ دل کے مریض جو لوگ ہیں وہ نہیں کھاتے، یہ اس سے دل مزید خراب ہوتا ہے۔ اور حکومت یہ چاہ رہی ہے، پنجاب حکومت بقول ڈاکٹر شہباز گل کے، کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب زندہ رہیں، اس لیے ہم کھانا خود پکا کے ان کو دیں گے۔ بہرحال سیاست کا دورہ ہے، لیکن ایک بات ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ آنے والے دن بہت ٹف ہیں، بہت سارے لوگ اٹھائے جائیں گے، جن کا نام لیا جا رہا ہے ان میں مریم اورنگزیب ہیں، ان میں شاہد خاقان عباسی ہیں، اور حکومت کے بھی کچھ وفاقی وزراء جو بہت اس وقت اترا رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی کرپشن کی چارجز ہیں، نیب ان کو گرفتار کرے گی۔ آنے والے 1-2 مہینے بڑے ہنگامہ خیز ہیں، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو اس وقت نون لیگ کے اندر جو پولیٹکس ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ، جو ان کی سوچ ہے، وہ وہی پریویل کرے گی۔ اور اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ نثار صاحب بالآخر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملیں گے، اور یہ جو لوگ سارے اس وقت ملاقاتیں کر رہے ہیں وزیر اعظم سے یا وزیر اعلیٰ سے، مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ فوج کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ ہم نے جھگڑا نہیں کرنا، وہ بالآخر شہباز شریف اور نثار صاحب کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ اور جو صورتحال چل رہی ہے، یہ جو تیزی ہے، اس میں شاید مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ شاید زور نہ پکڑ سکے۔ اگلی ویڈیو میں یہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔